میں کہہ رہا تھا بغداد میں ایک مصور جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا، یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائے میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا، وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا، صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا، اس کا کمال تھا۔ لوگ اپنے اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکالتے، اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لا، سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے۔ جب آپ کا نمبر آیا مصور نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کہا آپ یہاں میرے گھر؟ کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوبوں کی تصویریں کھینچتا ہے، میں بھی تصویر بنوانے آیا میرے محبوب اور میرے معشوق کی۔ کہا کہ آپ بتا دیں، حلیہ بتا دیں، میں تصویر بنا دوں گا۔ آپ نے کہا میرے محبوب کا حلیہ سنو، آنکھیں اس طرح کی تھی، پیشانی اس طرح کی، بھویں اس طرح کی۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگ گئے۔ جنید بغدادی نے کہا ہوگا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ مصور نے کہا رکو، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے پھر بنواتے ہیں؟ کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لاؤ تصویر۔ وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے پاس رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب نبی پاک کی زلفیں پڑھنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، قدموں کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سینے پاک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، ان کے عطاؤں کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ واہ بے شک۔ اس وقت میرے عزیزو حضرت جنید بغدادی نے قرآن اٹھایا۔ آج سے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہر جگہ اپنے نبی کے اپنے محبوب کے جلوے ہی دیکھتا۔ بے شک بے شک۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور گمراہیت کے ساتھ جب قرآن بھی پڑھتا ہے تو اسے اس میں سے بیماریاں نکلنے لگتی، اس میں سے وہ برائیاں نکالنے کی کوشش۔ توجہ میرے عزیزو، بھائی ہے ہی لبیک میں اتنا اثر اچھے اچھوں کی جل جاتی ہے۔ واہ 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 بہت کیا بات۔ لائٹ کی کیسے نہیں جلے گی؟ لائٹ کو تو جلنا ہے، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نعرے پاک سے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات ہونے لگ گئی ہے۔ کچھ کو تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادھر پاکستان کا نعرہ ہے، کچھ کو لگ رہا ہے یہاں کا نعرہ ہے وہاں کا نعرہ ہے۔ ارے میرے عزیز، میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اس سے تکلیف ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہم کس کو بلا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب پاگلو خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے ہیں، تاجدار مدینہ کو پکار رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اس بات میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو یہ انسن بولنے کی عادت ہے میڈیا میں آ کر ادھر ادھر یہ نعرہ وہاں کا یہ نعرہ یہاں کا ہے، اسے پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسے سمجھائیں اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ جاہلانہ طریقے سے اس طرح اعتراض نہ کرو۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، صحابہ کا نعرہ ہے یہ۔ واہ واہ بہت خوب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں بلایا کرتے حضور کے پاس وہ حاضر ہوتے، اسی کا مطلب تو ہے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس کے دل میں حضور کی وہ محبت آ جائے، جس کا سینہ دھڑکنے لگ جائے، اسے دنیا کی ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے۔ وہ قرآن پاک میں بھی وہی دیکھتا ہے، اور بغض عداوت
ہو تو قرآن سے بھی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے, ورنہ عشق کے جلوے ایسے ہیں جس کے سینے میں وہ رچ بس جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی عاشق صادق, ایک گلاب کسی نے آپ کو تحفے میں پیش کیا, سب کو پیش کرتے ہیں لوگ, ہمیں بھی گلاب کے پھول ڈالے آپ نے, لیکن عاشق صادق کا حال یہ ہوتا ہے, گلاب کو غور سے دیکھا اور کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, واہ 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 بہت خوب. کبھی نہیں مرجھاتا. پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پھول پھول پر پوری نعت لکھ دیا, تم نے ایک پھول کیا پیش کیا, ہم نے تو پھول میں حضور کے جلوے دیکھ لیے, حضور پاک کے حسن کو دیکھ لیا. یہی میں کہہ رہا ہوں, میرا جملہ پھر دہراتا ہوں, عجب چیز ہے لذت آشنائی, جسے یہ مل گئی وہ محبوب کے جلووں میں زندگی گزارتا ہے, اسے ہر جگہ اپنے نبی کی سنت اپنے نبی کی شریعت محبوب ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے. اے نوجوانوں, میرا آخری میسج یہ تقریر کا سن لو, اگر تمہارے سینے حضور کے لیے تیار ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں, میں گردنیں نہیں مانگ رہا, میں نہ سر مانگ رہا ہوں, نہ تمہیں قتل ہونے کے لیے بات کر رہا ہوں, بات صرف اتنی ہے, اگر سچی محبت کرتے ہو دنیا کے ان واہیات کو اپنے سینوں میں جگہ ہرگز نہیں دو گے. تم ان خرافات کو, ان برائیوں کو جس کی لت تمہیں پڑی ہوئی ہے, گانے 24 گھنٹے کانوں میں بج رہے ہوں, صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو, یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھینک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمے سنوں گا. دنیا اپنے فینس کے کرتوت اور ان کے ڈائلاگز یاد کرتی ہے, میں تم سے پوچھتا ہوں اگر نبی سے محبت ہے, حضور کی کتنی باتیں تمہاری زبان پر ہیں, حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں, حضور پاک کے کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں. یاد رکھو, جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے, اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے, چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چلا گیا؟ تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا, ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے, اور تم کہتے ہو ہم جان بھی دے دیں گے. عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا, دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا. سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ دنیا آج ننگی رہ کر فخر کر رہی ہے, فیشن کہہ رہی ہے. ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی, ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کسی کو بالیاں پہننے میں, چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے, تیسری مخلوق بن گئے, پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی, اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے, سچی محبت کرو. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, اگر دنیا حضور کا غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے. سکے طیبہ سب کہہ کر کے پکارے بے دم, یہی رکھی وہ میری پہچان مدینے والے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچان. ہمیں اعتراض نہیں, برا نہیں, بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں. اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر, اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا, آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو.